السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں آپ سب کو آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ تمام طلباء پنج وقتہ نماز، پاکی صفائی کا، بڑوں کی خدمت کا، دعاؤں کا، اکرام مسلم کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اچھا پیارے بچوں، اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ، جو آپ لوگوں کو جماعت کا کام دیا جاتا ہے کمرہ جماعت میں، اور جو گھر کا کام دیا جاتا ہے تفویض کار، تمام اسباق کا آپ اس کو مکمل دلچسپی کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے انشاءاللہ پورے کر رہے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم جماعت سوم میں مضمون اردو میں کہانی نویسی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سیکھیں گے کہ بھئی کہانی جو ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اگر کہانی سچی نہ ہو اور ٹھیک ہے، اور اس کو بنایا جائے، ایک تو ہے سچی کہانیاں ہیں جو قرآن کریم میں سچے واقعات ہیں، احادیث میں سچے واقعات موجود ہیں، اور جو ہماری عام زندگی میں ٹھیک ہے جو سچے واقعات ہوتے ہیں ان پہ مبنی جو بے شمار کہانیاں لکھی گئیں، ناول لکھے گئے، ان سے ہٹ کے یہ ہے کہ کچھ ایسی کہانی جو کہ اس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، لیکن اس میں جو ہے نا بہت اہم مقاصد موجود ہوں، تو وہ اس کہانی کو ہم کس طرح جو ہے نا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کن کن اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے، انشاءاللہ بھی نیکسٹ سلائیڈز میں آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ شروع آخر تک کمرہ جماعت میں مکمل دلچسپی کے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ، اور اردو زبان کی اہمیت کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، عربی زبان کے بعد دنیا کی سب سے آسان، میٹھی اور پیاری زبان ہے، اور اس کو ایک عالمی حیثیت حاصل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں جو یہ دو تصاویر میں نے پیسٹ کی ہیں، اور اس کے عنوان کی طرف دراصل اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، ٹھیک ہے، یا اتفاق میں طاقت ہے۔ اب یہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں نا، تو مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ہیں، ہماری خوشی، ہمارا غم ایک ہے، اور مشکل پڑنے پہ ہم ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ باقی مدد کرنے والے اللہ ہیں، مشکل کشا صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اور اللہ پاک کو یہ پسند ہے، اللہ پاک اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاق پسند ہے۔ اتفاق کے معنی کیا ہے؟ مل جل کے آپس میں پیار محبت سے رہنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی معاف یعنی درگزر کرنا ایک دوسرے کی، اور دل و جان سے ایک دوسرے کی عزت کرنا، اکرام کرنا، خصوصاً جو خونی رشتے ہیں اور ہمارے جو احباب ہم ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیں لکڑیوں کا ایک گٹھا آپ کے سامنے ایک بنڈل ہے، دوسری تصویر میں اس میں غور کریں وہ بندھا ہوا ہے۔ اب اسے کوئی بھی جو ہے نا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو پوری طاقت لگا کے ایک ساتھ توڑ سکے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھیں گے، اتفاق میں برکت ہے، اتفاق میں طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا محترم طلباء کرام، آپ دیکھیے تصویر میں جس کہانی کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس خاکے کو غور سے دیکھیے، اور اس خاکے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کی جو کہانی ہے اس کے مقاصد کیا کیا ہیں، اور کہانی میں اگلی سلائیڈز میں جو خالی جگہیں ہیں ہم ان کو کس طرح پر کر سکتے ہیں، یہ بات غور سے سمجھیے، ٹھیک ہے۔ تصویر میں دیکھیں ایک بوڑھا شخص لیٹا ہوا ہے، اور اس کے بائیں جانب جو ہے نا وہ چار مختلف جو ہے نا وہ لڑکے موجود ہیں، اور جو سب سے آگے ہے جو کہ اس بوڑھے شخص کے قریب ہے، اس کے ہاتھ میں لکڑیوں کا ایک گچھا ہے جو کہ اس نے ان چاروں سے منگوایا تھا جنگل سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں دیکھیں عنوان ہے اتفاق میں برکت ہے، یا اتفاق میں طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس پہ ایک کہانی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جو ہے نا وہ کہانی ہے جس کے پیچھے ایک بہت اہم مقصد بلکہ بہت اہم مقاصد موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں دیکھیے، اب آپ لوگ جو ہے نا بخوبی، جس طرح آپ پہلے کی جماعت میں موجود تھے، مکمل توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے، سمجھیں انشاءاللہ، اور آن لائن کلاسز میں بھی ہمیں مزید انشاءاللہ بہت سمجھ میں آئے گا، مکمل سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے درج بالا خاکے کی مدد سے، جو کہ اوپر گزرا خاکہ جو تصویر تھی، مکمل کہانی لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیے یہ درج بالا خاکے کی مدد سے مکمل کہانی لکھی ہے۔ اب اس کہانی کے اندر دیکھیں کچھ فل ان دا بلینکس ہیں، جو خالی جگہیں ہیں ان کو فی الحال میں ریڈ کروں گا، بعد میں اشاروں کو ہم پر کریں گے۔ اچھا دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے ایک کسان کے تین بیٹے، اب ڈیش آ گیا، ایک کسان کے تین بیٹے، پھر ڈیش آ گیا، آپس میں لڑتے جھگڑتے، پھر ڈیش آ گیا، آپس میں
لڑتے جھگڑتے پہ ڈیش آ گیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ باپ اداس، پھر ایک خالی جگہ آ گئی ہے. باپ اداس سوچتا کہ کیا کرے، سوچتا کہ کیا کرے، پھر ڈیش آ گئی، خالی جگہ آ گئی. ٹھیک ہے، خالی جگہ آ رہی ہے. ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، ایک مرتبہ بیمار ہو گیا. اس سلائیڈ میں 4 خالی جگہیں ہیں جن میں صرف ایک لفظ نہیں آئے گا، ممکن ہے 3، 2 یا 4 الفاظ بھی آ سکتے ہیں، جو کہ ہمیں اگلی سلائیڈ کے بعد ہمیں بتائے جائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. مکمل توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے تبھی کہانی سمجھ میں آئے گی. عزیز طلبہ کرام، میرے پیارے بچوں، آپ یہاں سے دیکھیے. اب ایک ڈیش پہلے اس کی اس سلائیڈ میں سٹارٹنگ کی ہے خالی جگہ سے ہوئی ہے، خالی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے اچھا بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، پھر خالی جگہ آ گئی. بیٹوں کو بلایا کے بعد خالی جگہ، اس سے پہلے بھی خالی جگہ. لکڑیوں کا ایک گھٹا منگوایا، لکڑیوں کا ایک گھٹا منگوایا، پھر خالی جگہ آ گئی. ٹھیک ہے، خالی جگہ آ گئی. بیٹوں کو توڑنے کے لیے کہا، بیٹوں کو توڑنے کے لیے کہا. ٹھیک ہے، پھر خالی جگہ آ گئی. ٹھیک ہے، اور سے خالی جگہ آ رہی ہے. سب نے باری باری زور لگایا، سب نے باری باری زور لگایا، پھر خالی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پھر خالی جگہ موجود ہے. ناکام رہے، ناکام رہے. ان میں ہم نے الفاظ کو پر کرنا ہے جو کہ اگلی سلائیڈ میں ہمیں بتائے جائیں گے انشاءاللہ. پھر خالی جگہ آئی، دیکھیے پھر خالی جگہ آئی. گٹا کھول دیا، گٹا کھول دیا. گٹے کے جو ٹھے ہے نا اس پہ تشدید آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹائپ نہیں ہو پا رہی تھی، کچھ ٹیکنیکلی پرابلم ہے. پھر خالی جگہ آئی. ہر ایک کو ایک ایک لکڑی دی، ہر ایک کو ایک ایک لکڑی مطلب اس کے ہاتھ میں دی. پھر خالی جگہ آئی، دیکھیں خالی جگہ. انہوں نے آسانی سے توڑ لی، انہوں نے آسانی سے توڑ ڈالی، انہوں نے آسانی سے توڑ ڈالی. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھنا ہے جس میں اشارات موجود ہیں. عزیز طلبہ کرام، اب آپ لوگ کی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر ایک سمبل بنا ہوا ہے اس میں دیکھیں باکس میں لکھا ہوا ہے درست جوابات چن کر کہانی مکمل کیجیے. جو اوپر کہانی کی 2 سلائیڈز میں ادھوری جگہ ہیں، یعنی جن کو ہم نے پر کرنا ہے، خالی جگہیں دی گئی ہیں، ان میں اب جب یہ نیچے دیے گئے الفاظ کو صحیح چن کر ہم لوگ اس کو لکھیں گے تو کہانی درست ہو جائے گی اور مکمل بھی ہوگی اور درست طریقے سے حل ہوگی. ٹھیک ہے، مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے گا، اس میں آپ لوگوں نے اور کرنا ہے. دیکھیں جو لکھا تھا نا، اب یہ اسی ترتیب پہ میں نے لکھا ہوا ہے جو کہ اوپر جو جس طرح ترتیب ہے. نمبر 1 ٹھیک ہے نا، تھے جو اکثر، یہ پہلے میں آئے گا تھے جو اکثر. ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ تھے ان کا، تھے ان کا. یہ دیکھیں بیچ میں کوما آ رہے ہیں، تو آپ نے پہلے کو پہلے نمبر پہ لکھنا ہے، دوسرے کو دوسری خالی جگہ پہ لکھنا ہے جو کہ چوتھی سلائیڈ میں تھا. ٹھیک ہے، پھر 5ویں نمبر کی سلائیڈ میں پر کریں گے. اسی طرح پھر ہے تھا اور وہ. شروع کی 4 جو ہے نا، تھا اور وہ، اچانک وہ تک، اچانک وہ تک، یہ پہلی سلائیڈ جو جس میں 4 جگہیں خالی تھی اس میں آئیں گے. اس کے بعد جو 5ویں سلائیڈ میں بقیہ جو ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، یہ 8 جگہ ایسی ہیں جو 5ویں نمبر سے اسی ترتیب پہ فل کی جائیں گی جس ترتیب پہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کی ہیں. جیسے آئے گا اس نے اپنے، اس نے اپنے، یہ 5ویں سلائیڈ کی پہلی بلینک پہ آئے گا جو جس کی سٹارٹنگ کی خالی جگہ سے ہوئی تھی. اس کے بعد ہے اور ان سے، اور ان سے، اور اگلا جو اشارہ ہے وہ ہے اور تینوں، اور تینوں. یہ خالی جگہ میں آپ لوگ پر کرتے جائیں گے. اس کے بعد آئے گا ان، صرف آئے گا ان. پھر اس اگلا ہے لیکن سب، لیکن سب. یہ وہ اشارات ہیں، درست اشارات ہیں اور ترتیب سے ٹائپ کیے ہیں جس سے کہانی درست طریقے سے مکمل ہو جائے گی اور آپ اسی طریقے سے لکھ لیں گے. کسان نے، اچھا کسان نے، پھر ہے اور پھر آخر میں ہے جو کہ، جو کہ. ٹھیک ہے بیٹا، اب یہاں پر یہ سلائیڈ مکمل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اگلے اشارات بتاتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. اچھا میرے پیارے بچوں، یہ کام جو آپ کو کہانی سے متعلق دیا گیا ہے یہ ایک ہی دن میں مکمل نہیں کرنا، اس میں آپ 2 سے 3 روز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے جو اوپر جو خالی جگہیں ہیں اور ان کے اشارات بھی دیے گئے، میں نے ساری ترتیب آپ کو بتا دی کہ ان کو اسی ترتیب پہ لکھنا ہے جس ترتیب پہ میں نے ٹائپ کیے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ 1 صفحے پہ آئے، 2 صفحے پہ آئے، اس طرح لکھ لیجئے. اچھا پھر آپ کا بھی تفویض کار سے متعلق یہ آخری 3 سلائیڈ ہیں جس میں آپ یہ کریں گے کہ اس کے بعد جو اگلی سلائیڈ ہے اس میں آپ کو اشارات دیے گئے ہیں. ان اشارات کے ذریعے سے اس کہانی کو تھوڑا تفصیلی طور پہ لکھیں گے جس کا عنوان یہ رکھیں گے. اور عنوان آپ لوگ یہ لکھیں گے
اتفاق میں طاقت ہے، اتفاق میں طاقت ہے، یعنی در ذیل اشارات کی وجہ سے کہانی عنوان، جس کا عنوان ہے اتفاق میں طاقت ہے، مکمل لکھیے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا تفویض کار کی کچھ تفصیل ہے، اور اگلی سلائیڈ میں اشارات موجود ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. کلاس میں مکمل توجہ سے موجود رہیے. اچھا پیارے بچوں، آپ لوگ مکمل توجہ سے اس سلائیڈ کو دیکھیے اور پڑھیے. دیکھیں یہ اشارات ہیں، ان اشارات کی وجہ سے آپ تفویض کار یعنی ہوم ورک میں عنوان اتفاق میں طاقت ہے کہانی کو بنائیں گے. جو اوپر کہانی گزری ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک گاؤں میں، پہلا اشارہ کیا ہے؟ ایک گاؤں میں. دوسرا ہے کسان کے تین بیٹے. کسان کے تین بیٹے. جس طرح ہم تخلیقی لکھائی میں مضمون کو مضمون نگاری کرتے ہیں، مضمون نویسی چاہیے نا، اس کو سیکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں تحریری شکل میں، تو یہ سارے اشارات بھی، لیکن یہ کہانی نویسی سے متعلق ہے، اس میں کہانی لکھنی ہے. کسان کے تین بیٹے کے بعد کیا ہے؟ جھگڑا. جھگڑا سمجھتے رہیں آپ لوگوں نے خود. الفاظ، صرف ان الفاظ ان کی مدد سے پوری کہانی بنانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ صرف یہ الفاظ لکھ دینے ہیں آپ نے، نہیں، کہانی بنانی ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے. بیمار کسان. بیمار کسان. پھر کیا ہے؟ لکڑیوں کا گھٹا. لکڑیوں کا گھٹا. پھر کیا ہے؟ باری باری زور. باری باری زور جو کہانی میں ہوا تھا نا، باری باری زور لگایا تھا، تو میں نے اس کو تھوڑا سا اس طرح لکھا ہے تاکہ تھوڑی وضاحت ہو جائے. پھر اگلا کیا ہے؟ ناکامی. پھر کس چیز کی ناکامی ہوئی تھی آپ غور کریں، ناکامی. اس کے بعد کیا ہے؟ علیحدہ لکڑیاں. لکڑیوں کو علیحدہ کیا گیا. لکڑیوں کو علیحدہ کیا گیا، تو اس لیے میں نے اشارہ لکھا علیحدہ لکڑیاں. پھر کیا ہوا؟ آسانی سے کیا ہوا؟ جب الگ الگ لکڑیاں ان کو دی گئیں توڑنے کو، تو آسانی سے کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ آپس میں. پھر باپ نے ان کو کیا بتایا، یہ کیوں، یہ کام میں نے کیوں کروایا؟ لکڑی منگوائی الگ الگ، پہلے اکٹھی دیں پھر الگ الگ دیں. تو آپس میں اتفاق محبت. آپس میں اتفاق محبت، یہ ایک ہی اشارہ ہے، آپس میں اتفاق محبت. پھر کیا ہے؟ ورنہ بے برکتی. ٹھیک ہے. دشمنوں کا حاوی ہونا مثال ہے، ورنہ بے برکتی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور پریشانیاں ہوں گی وغیرہ، پریشانیاں. ٹھیک ہے. اب ہم تفویض کار کو سمجھیں گے نیکسٹ سلائیڈ میں. جزاکم اللہ خیرہ. عزیز طلباء کرام، آپ کو میں پچھلی سلائیڈز میں بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ آپ نے کہانی لکھنی ہے جس کا تعلق شروع کی سلائیڈ سے بھی ہے اور بعد کی سلائیڈز میں جس میں اشارات آپ کے لیے میں نے آسانی کے لیے. آپ لوگوں نے بالکل اطمینان سے بغیر گھبرائے بڑوں کی ہیلپ لینی ہے، بالکل مدد لینی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ میں جو اشارات موجود ہیں ان کی مدد سے کہانی کو لکھنا ہے. بڑی مشہور و معروف کہانی ہے، آپ کے بڑے انشاءاللہ اس کو سن چکے ہوں گے، پڑھ بھی چکے ہوں گے. صحیح ہے. تو اس کو آپ انٹرنیٹ کی مدد سے بھی مکمل کر سکتے ہیں. ویڈیوز دیکھیے. اشارات میں نے سارے دے دیے ہیں. ان اشارات کی وجہ سے ایک کہانی لکھیں، چاہے وہ 2 صفحات پر آئے، 1.5 صفحے پہ آئے، اس کی بالکل آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، بخوبی کام کرنا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. نامکمل کام اگر ہے تو اس کی تکمیل کر لیجئے. فہرست ضرور بنانے، اور سارے کام عمدگی سے کیا کریں، چاہے وہ جماعت کا کام ہو، چاہے گھر کا کام. پینسل شارپ ہونی چاہیے، ہر سبجیکٹ کا کام نہایت عمدگی سے کریں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.